ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تقسیم کا شکار ہے. اپنے ہمسایوں سے تنگ لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے ہمسایوں کو برداشت نہیں کر پاتے. اس کا ایک باعث حسد بھی ہے. اور حسد جو ہے یہ ایسی روحانی بیماری ہے جو کینسر کی طرح ہے. اللہ کی توفیق سے اس کا علاج ممکن ہے، ویسے ممکن نہیں ہوتا معاشرے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص شکایت لے کر آیا کہ میرا جو ہمسایہ ہے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. صحیح. تو بڑے کڑے احکام ہیں، اچھا سلوک کرنے کے یہ احکام ہیں. تو پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس کے خلاف احتجاج کروں، اور وہ پھر گھر کا ساز و سامان لے کر باہر بازار میں بیٹھ گیا. اور جب لوگ وہاں سے گزرے اور ہر کوئی اس سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا جو ہمسایہ ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. تو جب لوگوں نے اس کو شرمندہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اصلاح کی توفیق دی. تو ایسی نوبت بھی نہیں آنی چاہیے کہ آپ کا تماشا جو ہے وہ دنیا دیکھے، لوگ دیکھیں. دوسری بات، ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے پنجابی زبان میں، حق ہمسائے ماں پیو جائے. یعنی ہمسایوں کے جو حقوق ہیں وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہیں. صحیح. ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہمسائے اپنے بچے ہمسایوں کی طرف چھوڑ جاتے تھے کہ ان کی حفاظت کرنا. آج وہ اعتبار ختم ہو چکا ہے. اچانک مہمان آئے ہیں تو ہمسایوں کی طرف سے کھانا لے آنا، چارپائیاں لے آنا، برتن لے آنا. اور یہی وجہ ہے مجھے یاد آیا شام میں غالباً سعید بن جبیر علیہ رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا اپنا گھر بیچ دو. کہتے نہیں بیچنا. کہتے اس کے مطلب ڈبل لے لو قیمت، ٹرپل لے لو. کہتے نہیں بیچنا. کہتے کیوں؟ کہتے سعید بن جبیر کی ہمسائیگی، ان کی ہمسائیگی کی بات ہے نا، تو ان کی ہمسائیگی مجھ سے خرید لو. سبحان اللہ، یہ بات ان کی درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی آدمی کے دنیا کے اندر سعید نیک نصیب ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کا ہمسایہ اچھا ہو، اس کی بیوی اچھی ہو، اس کی سواری اچھی ہو، اس کا گھر اچھا ہو. اور دوسری حدیث میں ہے کہ بد نصیبی کی علامات ہیں کہ ہمسایہ جو ہے وہ برا ہو. اللہ المستعان. اور اس کے اندر یہ بات بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ استعمال کی اشیاء ایک دوسرے کو نہ دینا، اس پر قرآن مجید کے اندر وعید ہے. جی. اور پہلے کیا ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر جس گاؤں کی بیٹی ہے اس گاؤں کے تمام جو جوان ہیں وہ ماموں ہوتے تھے، اور اسی طرح جو بوڑھے تھے وہ نانا تھے. اور جو باپ کا گاؤں ہے وہاں پر جتنے بھی جوان باپ کی عمر کے ہوتے تھے وہ تایا چچا ہیں، اور یہ بڑے ابو ہیں. اس کا تعلق کسی بھی برادری سے ہوتا ہے. اس کا تو ہمیں سیرت سے بھی ملتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پورے علاقوں کو یا ملکوں کو کہا ہے کہ وہاں پہ ہماری رشتہ داری ہے، تو ان کا خیال کرنا ہے. جی جی. تو یہ سارے تصورات جو ہے وہ آہستہ آہستہ معاشرے سے مٹتے چلے جا رہے ہیں. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات ارشاد فرمائی کہ گھر میں کئی فیملیاں رہتی ہیں، ان کا کھانا پینا جو ہے وہ الگ الگ ہے، تو وہ اپنے بھائی کو اپنا ہمسایہ بھی سمجھے. اس کا دروازہ سب سے زیادہ قریب ہے، اور جو اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ باہر کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی پھر حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے. صحیح. مگر نہ ایسے بھی لوگ ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ تو بڑے سخت ہیں لیکن اوروں کے ساتھ بڑے نرم ہیں. وہ ایک مثال بھی دی جاتی ہے، کار بی کہر دی ماری تے بار بی لکھ ہزاری. یعنی کہ گھر میں تو وہ جلی ہوئی کڑوی زبان ہے، اور باہر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی باتیں ہیں. تو یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ بھی شریعت کے منافی ہیں.